اس گھر میں وہ صرف 3 ہی لوگ رہتے تھے۔ ممی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور عارفہ ان کی دیکھ بھال کرنے میں ہی بزی رہتی تھی۔ وہ اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کا دھیان رکھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت خوش ہوتی تھی کہ انہوں نے وقت پر اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ بہت غصہ ہوا تھا اور اب بھی عارفہ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اسے یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی تھی کہ فہد دیر سے ہی صحیح لیکن اسے قبول کر لے گا۔ فہد آفس سے سیدھا اپنی ممی کے کمرے میں آیا تھا، جہاں پر عارفہ اپنی ممی کو ڈنر کروا رہی تھی اور بار بار ان کا منہ صاف کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا احسان مند نہیں تھا، لیکن بس وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جیسی لڑکی پسند تھی، عارفہ ویسی لڑکی نہیں تھی۔ وعدہ کر وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تھا اور عارفہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے ان سے بات کرنے لگا تھا کہ آج آفس میں دن کیسے گزرا اور آفس میں کیا ہوا۔ عارفہ نے کچن میں آ کر نوکرانی سے روٹی بنانے کا کہا اور خود تیزی سے ڈائننگ ٹیبل لگانے لگی تھی کہ ابھی وہ آ کر ڈنر کرے گا۔ اس کے روٹین عارفہ بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ کام میں ہی بزی رہتی تھی۔ وہ منہ دھو کر آیا اور اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا۔ عارفہ کچن میں ہی کھانا کھاتی تھی اور فہد کے سامنے بہت ہی کم آتی تھی۔ اسے عارفہ کا بات کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بھی کبھی خود کوشش نہیں کرتا تھا عارفہ سے بات کرنے کی۔ لیکن عارفہ یہ سوچتی تھی کہ کاش وہ اس کو تھوڑا اچھے سے ٹریٹ کر لیتا، کم سے کم وہ دونوں کزن تو تھے ہی۔ عارف نے سوچتے ہوئے باہر کی طرف گردن موڑی تھی۔ ڈنر کر کر وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ایسی عجیب اور سست سی زندگی تھی، نہ تو اس کے پاس کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی غم۔ اسے اپنی زندگی سست سی محسوس ہوتی تھی۔ عارفہ ڈائننگ ٹیبل صاف کرنے لگی تھی۔ عارفہ نوکرانی کے ساتھ کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نوکرانی اس کی ممی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے اکیلی رہتی تھی کہ رات میں پڑھائی کرنے سے کبھی اس کی ممی ڈسٹرب ہو۔ وہ تھک کر دائیں بائیں گردن گھما کر کرسی کھینچ کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کتاب کھولی تو ایک دم سے ہی نیند کا جھونکا آیا تھا۔ اس نے کتاب کھولی اور پھر بند کر کر منہ پھلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ عارفہ ابھی MBBS کے 3 سال میں تھی۔ ابھی اسے آگے بہت کچھ کرنا تھا۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ فہد ہی جھیلتا تھا۔ اسے پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن عارفہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ جس دن اس کی ممی کی آنکھ بند ہو گئی تو فہد بھی اپنا بیہیویئر اس کے ساتھ بدل لے گا۔ فہد اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ عارفہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ رشتہ اس کے اوپر کسی بوجھ سے کم نہیں تھا۔ رات کو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کرے گی لیکن اس رشتے کو ختم ہونے نہیں دے گی۔ فہد کے سوا اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، وہ کیسے اس کو چھوڑ دیتا؟ اس کی گہری سانسیں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ عارفہ بنا لائٹس آف کیے اب سو چکی تھی۔ دوسرے دن روز کی طرح سورج نکلا تھا۔ عارفہ ناشتہ بنا کر جیسے کمرے میں ہی آئی تھی، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ نوکرانی سو رہی تھی، وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ ممی آنکھیں کھولیے۔ وہ کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عارفہ کی حالت ان کو دیکھ کر بری ہو گئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چیختی رہی تھی۔ فہد اس کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ نوکرانی اسے ہی بلانے جا رہی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر بوکھلاتا ہوا کمرے میں آیا اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور ایمبولینس کو کال کرنے لگا تھا۔ عارفہ ڈاکٹری پڑھ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ سمجھ گئی تھی۔ ممی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ڈر سے اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے بولی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شٹ اپ، اپنی ڈاکٹری اپنے پاس رکھو، اپنا منہ ہی بند کرو تو ٹھیک ہے، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ عارفہ روتے ہوئے نامے گردن ہلا رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد ایمبولینس میں اسپتال پہنچے تھے اور ڈاکٹر نے فوراً ہی بتا دیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ فہد وہی سر جھکائے ہوئے آنسو بہانے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج کروایا تھا، مگر وہ انہیں نہیں بچا پایا تھا۔ فہد افسوس سے آنسو بہاتا ہوا انہیں گھر لے کر چلا گیا تھا۔ وہاں ان کے رشتہ دار اور آس پڑوس والے بھی پہنچ گئے تھے۔ دور دور سے رشتہ دار آئے تھے۔ وہ بہت ہی رحم دل کی انسان تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ عارفہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ نوکرانی نے رات میں اسے زبردستی کھانا کھلا کر اور نیند کی دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ فہد اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس نے صبح سے ایک بوند پانی بھی نہیں پیا تھا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ 5ویں دن فہد نے سب کچھ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ عارفہ کو یونیورسٹی نہ جانے کا آرڈر دیا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔
لیکن اس نے سختی سے یونیورسٹی جانے کے لیے کہا تو وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی۔ اب بس عارفہ کی زندگی میں اس کی ڈگری رہ گئی تھی۔ فہد بھی آفس میں الجھ گیا تھا اور جان بوجھ کر کچھ دیر سے ہی گھر واپس آتا تھا۔ اس دن سنڈے کا تھا اور عارفہ کافی دن سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج دیر تک سوتی رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی جب فہد کی بات سن کر اس کے قدم سیڑھیوں پر ہی جم گئے تھے۔ ڈائیورس پیپر تیار کروا لیجئے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سارے خرچ میں ہی اٹھاؤں گا، اس نے کال پر شاید کسی وکیل سے کہا تھا۔ عارفہ نہیں جانتی تھی، لیکن سن کر اس کا ساتھ جیسے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر واپس اوپر چلی آئی تھی اور کمرہ بند کر کر رونے لگی تھی۔ وہ اس کا خرچہ کس حیثیت سے اٹھائے گا؟ جب اس کو ڈائیورس دے دے گا تو وہ دوپہر تک ہی کمرے میں بند رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ گھر اب بالکل سونا ہو گیا تھا۔ ممی تھی تو وقت ان کے ساتھ گزر جایا کرتا تھا، لیکن اب عارفہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ نوکرانی اسے بار بار ناشتے کا پوچھنے آ رہی تھی اور اس کی روتی ہوئی آواز سن کر واپس آ جاتی تھی۔ باہر آؤ عارفہ، اس بار فہد نے دروازہ پیٹا تھا۔ وہ اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، عارفہ نے ایک دم سے کہا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے، باہر آؤ، اس نے غصے سے ایک بار پھر دروازہ پیٹا تھا، لیکن عارفہ ویسے ہی پڑی رہی تھی۔ فہد غصہ کر کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے گھر سے جانے کی بات پر بھروسہ کر کر اس نے ہمت کر کر کمرے سے باہر قدم نکالے تھے اور باہر آ کر کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی شام کے 4 بج رہے تھے۔ عارفہ نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں پر اور نہیں رہے گی۔ نوکرانی کو کسی بہانے سے بھیج کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ وہاں سے چھپ کر بھاگ رہی تھی۔ وہاں سے ٹیکسی لے کر وہ اپنے یونیورسٹی کے پاس میں ہی جو ہاسٹل تھا وہاں پر چلی آئی تھی۔ وہاں پر اسے ایک کمرہ ملا تھا۔ وہ سکون کی سانس بھرتی ہوئی کمرے میں بند ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنا خرچہ خود کیسے اٹھائے گی۔ کیا اسے اسپتال میں جاب شروع کر دینی چاہیے؟ اس نے بہت کچھ سوچا تھا اور پھر تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی اس کی ڈگری پوری نہیں ہوئی تھی کہ تبھی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ فہد کی کالز آ رہی تھی اور وہ ان کالز کو بار بار اگنور کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فہد کال اٹھاتے کے ساتھ ہی اس کو طلاق نہ دے دے۔ وہ ڈر کر فون کو سائلنٹ کر کر پڑی رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ وہ کینٹین میں بیٹھی تھی جب کہیں اس نے 50ویں بار کال ملائی تھی تو اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ آپ پلیز مجھے کال مت کریے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، وہ فون پر اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی، لیکن مجھے بہت کچھ چاہیے تم سے۔ وہ غصے سے دوسری طرف دہاڑا تھا اور ادھر یہ نازک وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر فہد نے سچ میں اسے ڈھونڈ لیا تو وہ کیا کچھ کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ عارفہ نے اس کی کال کاٹ دی تھی اور فون آف کر دیا تھا۔ عارفہ فہد کی بوا کی یتیم بیٹی تھی جس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ آزادی چاہتا تھا تو عارفہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ فہد کی ماں کی آخری خواہش تھی کہ عارفہ ان کی گھر کی بہو بنی رہے، لیکن وہ ظالم انسان اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ خود ہی دور چلی آئی تھی۔ لیکن وہ ڈائیورس لینا نہیں چاہتی تھی اور یہی اس کا دور جانے کا مقصد تھا، اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ فہد کے سارے ہی دوست اونچی پوسٹ پر تھے۔ عارفہ ڈرتی ہوئی ہاسٹل میں واپس آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی آ سکتا تھا مگر وہاں پر تماشا بن جاتا۔ 1-2 دن وہ ایسے ہی گزار چکی تھی اور اب لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں ان سے تو اس کا گزارا نہیں ہونے والا، اسی لیے اسے کچھ تو کرنا چاہیے۔ وہ پیسے یونیورسٹی کے فیس کے لیے سیف رکھنے تھی۔ وہ جاب کرنے کا ہی سوچ رہی تھی جب اس کی کلاس فیلو اندر آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر باہر لے گئی تھی۔ وہ دونوں ڈنر کر کر ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ اس نے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے، بخار کیوں نہیں جا رہا، تو اس نے بس اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ ابھی اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ ہاسٹل آ کر وہ سو گئی تھی۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تھا تو نوکرانی بے چین ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ صاحب عارفہ بی بی گھر پر نہیں ہے۔ وہ عارفہ کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ رات کی روٹی بنانے کے لیے آئی تھی تو عارفہ کو دیکھنے لگی تھی، لیکن عارفہ تو گھر میں کہیں نہیں تھی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو الماری سے سامان بھی غائب تھا اور ان کا یونیورسٹی کا بیگ بھی۔ وہ فوراً سے بولی تھی اور اس نے عارفہ کو کال کی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ فہد گھر آیا تو اسے پوری خبر مل چکی تھی۔ عارفہ بی بی نے مجھے جان بوجھ کر بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائیں، وہ بنا تھکے سر پر ہاتھ رکھے بتا رہی تھی۔ فہد ابھی کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔
आरिफा को गुस्से से कॉल करने लगा और उधर से आरिफा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और फिर मोबाइल भी बंद कर दिया था। वो गुस्से से लब नीचे उसे ढूंढ रहा था। इसकी जितनी भी दोस्तों के घर थे वो सब जगह जाकर देख चुका था और अब बात को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और कहाँ उसे ढूंढे। फिर यूनिवर्सिटी का दिमाग में आया था, लेकिन फिर ये सोचा कि वो यूनिवर्सिटी में क्यों जाएगी। अगर वो घर से भागी है तो कहीं और ही जाएगी, यूनिवर्सिटी क्यों जाएगी। उधर आरिफा समझ रही थी फहद यूनिवर्सिटी में तमाशा होने की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। फहद उसको ढूंढकर घर आया था। फहद ने डाइवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए थे और वो गायब हो गई थी। उसने एक बार बताना भी सही नहीं समझा था। दूसरे दिन सुबह फहद ने उसे 11 बजे कॉल की थी तो आरिफा ने उठाकर उसे और गुस्सा दिलाया था। अगले दिन तक फहद को आरिफा की लोकेशन भी मिल गई थी तो फहद ऑफिस से सीधा शाम को उसके पास जाने का इरादा रख रहा था। इसी वजह से उसने रात तक वेट किया कि अभी मीटिंग थी और रात को यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। आरिफा फहद के डर की वजह से आज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। आरिफा को डर था कि कहीं वो यूनिवर्सिटी ना जाए, इसलिए वो अपने कमरे में ही बंद पड़ी रही थी। लेकिन उसकी किस्मत वो हॉस्टल भी पहुंच गया था और बड़ी मुश्किल से कमरे का पता निकलवा कर अब उसके दरवाजे के बाहर खड़ा दरवाज़ा बजा रहा था। आरिफा ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर घबराकर दोबारा बात करने लगी थी जब फहद ने गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया था। फहद का धक्का देने पर वो दूर हुई और गिर गई थी। उसके हाथ पर चोट लग गई थी। कैसा लगा सरप्राइज आपको बेगम? 2 दिन तक उसने उसे पूरे शहर में ढूंढ लिया था और अब उसके हॉस्टल पहुंच गया था। आरिफा उसकी गिरफ्तारी से रोती हुई खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। उसके नाजुक होठों पर उसका भारी हाथ उसकी सांसें बंद कर रहा था। फहद चीखा कि मेरी वजह से ऐसा क्या था? पहली बार वो इन दिनों में 3 सालों में उसके इतना करीब आया था। तुम क्या सोचकर घर से भागी थी? मुझसे बच जाओगी, ये रिश्ता खत्म कर लोगी? वो गुस्से से पूछ रहा था। आरिफा ने ना में सर हिलाया, बाद में उसके चेहरे से हाथ हटाया और उसको बेड की तरफ धक्का दिया था। उसके चेहरे पर थकन थी। 2 दिन में वो उसकी वजह से पागल हो गया था और वो यहाँ पड़ी थी। क्या नहीं, क्यों आई हो तुम यहाँ? मम्मी की दुनिया से जाते ही तुम्हें आज़ादी मिल गई, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा था और वो हैरत से अपनी आंखें बंद कर गई थी और उल्टा उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा था। आरिफा ने आंसू साफ करते हुए खड़े होते हुए उससे कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आरिफा ने हकलाते हुए अपनी बात कही थी। अच्छा, इसलिए घर से भागी थी तुम? आरिफा उसकी बात समझकर हाँ में सर हिलाने लगी थी। मुझे जिस लड़की से शादी करनी है वो तुम्हारे होते हुए मुझसे शादी कभी नहीं करेगी, इसलिए तलाक ज़रूरी है। आरिफा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था। आप कह दीजिए कि आप मुझे छोड़ चुके हैं, मगर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे अपने नाम के साथ जुड़ा रहने दीजिए, आरिफा ने रोते हुए उससे कहा था। फहद ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की थी। तुम सिर्फ यही चाहती हो, लेकिन तुम्हें घर चलकर रहना होगा। वो जानता था हॉस्टल में कैसे नाजायज़ काम भी होते हैं। आप प्लीज़ मुझे तलाक मत देना, उसने दोबारा कहा था। हाँ, नहीं दे रहा, अब घर चलो। अगर एक बार और कहा ना तो यही तलाक देकर चला जाऊंगा, उसने गुस्से से कहा तो आरिफा खामोश हो गई थी। आरिफा ने फहद के पीछे कदम बढ़ाए थे और फहद उसको वापस लेकर घर आ गया था। नौकरानी तो उसके गले लगकर रोने लगी थी क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी और आरिफा से बहुत ही मोहब्बत करती थी। आरिफा ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है। फहद अपने कमरे में चला गया था मगर उसने आरिफा के ऊपर सख्ती से निगरानी रखने को कहा था। दूसरा दिन बहुत परेशान कर देने वाला साबित हुआ था। फहद जिससे शादी करना चाहता था वो लड़की दुबई चली गई थी और फहद भी उसके पीछे दुबई जा रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, उसने सख्ती से आरिफा को ऑर्डर दिया था। आरिफा ने हाँ में गर्दन हिला दी और दूसरे दिन फहद चला गया था। आरिफा और नौकरानी घर में ही थे। आरिफा यूनिवर्सिटी जाती और घर आकर घर का थोड़ा बहुत काम कर कर पढ़ाई करती, बस उसकी रोज़ की यही रूटीन होती थी। फहद ने एक बार भी उसे कॉल करने की कोशिश नहीं की थी। आरिफा परेशान होती हुई उसे कॉल करने के इंतज़ार में थी। पता नहीं वो वहाँ पर क्यों गया था, क्या हुआ था। उसके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। आरिफा ने फ्री टाइम में ट्यूशन शुरू कर दी थी। उसने डरते डरते फहद को कॉल मिलाई थी लेकिन नंबर बंद आ रहा था। आरिफा परेशान हो गई थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। आरिफा ने उसके ऑफिस जाकर पता किया तो पता चला कि वो अपने पर्सनल काम से गया था, बिजनेस का कोई टूर अभी तक नहीं था। फिर वहाँ किसी कर्मी ने बताया था कि फहद अपने किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी को पसंद करता था, वो भी दुबई गई है, तो शायद फहद भी उसी के पीछे दुबई गया हो।
عارفہ کو یاد آیا کہ فہد کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو یہ تھا اس کا اصلی چہرہ۔ وہ وہاں شادی کے لیے اسے بھول بیٹھا ہے۔ فہد کو غائب ہوئے پورے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ عارفہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جاننے والوں سے اس نے دبئی میں پتہ کروایا، لیکن انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔ آفس بھی خالی پڑا تھا۔ فہد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کی ذمہ داری عارفہ کے اوپر ہی آ گئی تھی۔ وہ پریشان ہوتی ہوئی ان سب کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی فہد کے ایک دوست نے عارفہ کی بہت مدد کی۔ وہ آفس اس کے ساتھ ہی جاتا تھا، وہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ وہ اپنا سپنا نہیں توڑ سکتی تھی۔ ابھی اس کی لائف ان سب میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اگر وہاں پر شادی کر ہی لی تھی تو واپس آ کر اپنا کاروبار تو دیکھ لیتا، وہاں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ وہ روز اس کو کال کرتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو وہ اس کی کال اٹھائے گا ہی، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی عارفہ بہت زیادہ پریشان ہو کر رونے لگ جاتی تھی۔ یہی سوچتی تھی کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اگر نہ کہتی تو کم سے کم وہ یہاں تو ہوتا۔ وہ اسی وجہ سے یہاں سے گیا تھا۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں میں کھوئی رہتی تھی۔ یہی سوچتی تھی کہ اسے یہاں پر واپس کیسے لائیں۔ اس نے ہر طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں پر شادی کر کر خوش تو رہ رہا ہے یا نہیں، اور اس کے لیے صرف اتنا ہی جاننا کافی تھا۔ لیکن اس کو فہد کی کوئی بھی خبر نہیں مل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اب بے چین سی رہنے لگی تھی۔ اگر فہد کا دوست بلال اس کے ساتھ یہاں نہ ہوتا تو وہ اکیلی کیسے سب ہینڈل کر پاتی۔ 2 سال بہت ہی مشکل اور پریشانی سے گزرے تھے۔ اس نے تھیراپی اسٹارٹ کر لی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب اس کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے جاب اسٹارٹ کر لی تھی اور سارا دن ہاسپٹل میں رہتی اور رات کو سونے کے لیے ہی صرف گھر پر آتی تھی، اور اس نے بزنس بلال کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ عارفہ سے روز کال کر کر اس کی خیریت لیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال بھی گزر گئے تھے۔ بلال نے عارفہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، جس کو اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ فہد ایک دن واپس ضرور آئیں گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ اس کا دل کہتا تھا کہ فہد واپس ضرور آئے گا۔ اسے طلاق دینے ہی صحیح، وہ ضرور لوٹ آئے گا۔ وہ ویسے بھی اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ اس نے بھی دبئی جانے کا سوچا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے 2 چکر لگا لیے تھے۔ ایک بار پھر وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ نوکرانی بھی پریشان ہوتی تھی کہ ان کی بیوی بالکل بدل سی گئی ہے، بس کھاتی پیتی، کام اور اسپتال، بس اور کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ دبئی پہنچ گئی تھی، دبئی میں رہی، ہر گلی، ہر ہاسپٹل، سب جگہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ فہد نے اسے 2 دن غائب ہونے کی سزا 3 سال سے دی ہوئی تھی، اور آج عارفہ اب پاگل ہونے لگی تھی۔ فہد اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ عارفہ شاید ہی اب کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بلال کا پروپوزل بھی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسے صرف اور صرف فہد سے ہی محبت تھی۔ عارفہ 2-3 مہینے دبئی میں رہ کر واپس انڈیا آ گئی تھی، اور واپس آ کر پھر سے اسپتال میں جوائننگ کر لیا تھا۔ وہ سارا دن ہاسپٹل میں رہتی اور پھر رات کو گھر جا کر سو جایا کرتی تھی۔ اس نے 3 سالوں سے بس یہی زندگی گزاری تھی۔ فہد اسے بہت بری سزا دے رہا تھا۔ اس دن وہ اسپتال میں بیٹھی فائل چیک کر رہی تھی۔ وہ ٹی بریک میں وہاں گئی تھی اور اپنے کام پر دھیان دیتی ہوئی فائل چیک کر رہی تھی، جب کوئی اچانک سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے اوپر ایک نظر ڈال کر واپس اپنے کام میں لگ گئی تھی، لیکن نہیں، وہ صرف ایک خواب تھا۔ وہ نظر اٹھا کر واپس دیکھے گی تو وہ غائب ہو جائے گا، اور پھر وہ اکیلی خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اس لیے وہ اس خواب میں ہی رہنا چاہتی تھی اور نظر دوبارہ اوپر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر نام میں سر ہلایا اور واپس فائل چیک کرنے لگی تھی۔ جب وہ انسان اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا تو عارفہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ اسے دور کرتی ہوئی سامنے کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی، گلے لگانے کی، اور جب عارفہ نے اسے اپنے سامنے کیا تو وہ وہی اس کا مجرم تھا جو 3 سال پہلے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عارفہ کی آنکھوں سے ایک دم سے آنسو نکل کر بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اتنے ٹائم بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ فہد، اس کی سسکی بھری آواز نکلی تھی تو فہد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر عارفہ کے بالوں میں گرے تھے۔ وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے یہ دن کتنی مشکل سے کاٹے تھے، جس میں اس نے اچھے اور برے کو پرکھنا سیکھا تھا۔ عارفہ بس اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچے روئے جا رہی تھی، جبکہ فہد کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سب لوگ ان دونوں کو آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ فہد نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو لیے کھڑا ہوا تھا۔ تم نے اتنا لمبا وقت انتظار کیا ہے،
تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں آج کے دن آف کر کر میرے ساتھ چلنا چاہیے؟ اس نے عارفہ سے پوچھا تو عارفہ سر ہلانے لگی تھی اور پھر اسٹاف کو کنفرم کر کر وہ فہد کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ فہد پہلے گھر آیا تھا اور عارفہ کو گھر پر نہ پا کر نوکرانی سے عارفہ کے اسپتال کا پتہ پوچھ کر ہاسپٹل چلا گیا تھا، تو اسے ملنے میں اور زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شکر تھا وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، بس میچور اور بڑی ہو گئی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کر ریلیکس ہوا تھا۔ عارفہ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ عارفہ نے فہد سے ابھی تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنے وقت کہاں رہا تھا اور کیا کر رہا تھا، اور کیا اسے اس کی یاد نہیں آئی، اس کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا۔ یہ جاننے اور بتانے کے لیے دونوں ہی بے صبر تھے۔ وہ رات کمرے میں تھی جب فہد اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا تھا۔ عارفہ نے اندر آنے کا کہا تو اندر چلا آیا تھا۔ اس نے عارفہ کے پاس بیٹھ کر اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا اور اس سے تھوڑی دوری پر بیٹھ گیا تھا۔ سوری بہت چھوٹا لفظ ہے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم میرے پیچھے کتنا پریشان رہی ہوگی، اس رشتے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا تم نے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میں ہی پاگل تھا جو اس لڑکی کے پیچھے چلا گیا تھا، اور جو میری سچی محبت آنکھوں کے سامنے تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، اس نے افسوس کرتے ہوئے سر شرمندگی سے جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ تو عارفہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ شادی کر آیا تھا، یا پھر اس کی طلاق ہو گئی تھی، یا پھر وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ رہا تھا اب تک؟ اس کے دماغ میں ایسے بہت سارے سوال گونج رہے تھے۔ فہد نے نظر اٹھا کر عارفہ کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فہد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھ سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کی میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ ممی کہتی تھی تم سے اچھی لڑکی مجھے نہیں مل سکتی، اور وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، اور میں نے کیا کیا؟ میرے نکاح میں جو لڑکی تھی میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے عارفہ کے ہاتھ تھامے رکھے تھے اور عارفہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس دن میں نور کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دبئی میں کسی شیخ سے منگنی کر رہی تھی اور اس سے میں پہلے ہی شادی کا وعدہ کر چکا تھا، لیکن پھر نکاح ہو گیا۔ اس نے میں نے بتایا نہیں، لیکن پھر نکاح ہو گیا۔ اسے میں نے نہیں بتایا تھا۔ ہم بہت ہی کم ملا کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، اور نور سے میری ملاقات بزنس پارٹی میں ہوئی تھی اور اس نے مجھے خود پرپوز کیا تھا، اور میں اس میں انوالو ہو گیا تھا اور تمہیں بھول گیا، جبکہ نہ ہم ملتے تھے اور نہ ہی کالز پر بات ہوتی تھی، لیکن ایک کمٹمنٹ تھی جسے پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی بالکل آزاد تھی، آج یہاں تو کل یہاں۔ نکاح کا اسے پتہ چلا تو کافی جھگڑا ہوا ہمارا، اور میرے یہ بتانے پر کہ مجھے تم میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے وہ خاموش ہو گئی تھی، اور پھر اس نے باتیں شروع کر دی تھی اور روز آفس بھی آتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں طلاق دے کر ثابت کروں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں ممی کے جانے کے بعد میں ایسا ہی کرنے والا تھا، اور پھر تم بھاگ گئی تھی۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ تم بھاگ گئی تھی۔ پھر تمہارا مجھے منتیں کرنا اور نور کا دبئی جا کر منگنی کرنا، میں ان سب میں الجھ گیا تھا، تو میں اس کے پیچھے چلا گیا تھا اس کو منانے کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن اس نے منگنی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ میں پریشان تھا اور روڈ کراس کر رہا تھا کہ تبھی مجھے گاڑی نے ہٹ کیا تھا اور میں دور جا کر گرا تھا۔ میرے سر پر چوٹ آئی تھی اور میں کوما میں چلا گیا تھا۔ میری آئی ڈی کارڈ اور سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ ڈاکٹر نے میرے بارے میں پتہ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر نور نے منع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس بات کا بدلہ لے رہی تھی مجھ سے، اور ہفتے میں ایک بار اپنے ہسبینڈ کے ہاسپٹل آنے لگی، اور پھر 1 سال تک آتی رہی تھی۔ اس کے بعد کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی اور مجھے لوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ میں بے ہوش تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، اور میرے پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر 2.5 سال بعد مجھے ہوش آیا، لیکن میں چلنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر تھیریپی کے ذریعے علاج کروا کر میں تم تک پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر نے پیسہ ملنے کی وجہ سے میرے بارے میں پتہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور مجھے ہوش آنے کے بعد پہلا خیال صرف تمہارا آیا تھا کہ پتہ نہیں تم کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، مجھے بے وفا سمجھ کر زندگی کاٹ رہی ہوگی۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا کیا آیا تھا، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ تم مجھ سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ شکر ہے میری زندگی میں نے ایک کام ہی اچھا کیا، تمہیں طلاق نہ دے کر، ورنہ میں کس منہ سے تمہارا سامنا کرتا۔ میں نے تمہاری محبت کو تھوڑی سی بھی ویلیو نہیں دی، اور اس نور کے پیچھے بھاگ رہا تھا جس کے اندر انسانیت تک نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو عارفہ۔ فہد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ عارفہ نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ معافی مانگ کر شرمندہ مت کریے مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی تھی آپ ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئیں گے، چاہے ہم ساتھ ہو یا نہ ہو، کم سے کم میں آپ کو دیکھ تو پاؤں گی۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ سال تم نے کیسے گزارے؟
फहद अपनी बात कर कर उसका हाल पूछने लगा था। शुरू में तो मैं पागल हो गई थी, फिर आपकी जुदाई ने मुझे बताया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं घर बैठ गई थी, फिर बिलाल ने मुझे समझाया कि पढ़ाई करूँ और आपका ऑफिस भी देखूँ। वहाँ पर भी बिलाल ने मुझे बहुत हेल्प की और अब ऑफिस वही हैंडल करता है, बस मेरे सिग्नेचर लेता है। उसकी हेल्प की वजह से ऑफिस को संभालने में काफ़ी आसानी हो पाई, लेकिन फिर स्टडी कंप्लीट करना भी ज़रूरी था। इस बीच 3 बार दुबई गई और आपको ढूंढा, वहाँ रही, फिर डिग्री कंप्लीट की, इसके बाद हाउस जॉब स्टार्ट की, फिर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, खुद को बिजी कर लिया था ताकि आपकी याद ना आए। याद आती तो पहले अटैक आने लगते थे। मैं खुद ही खुद को नहीं समझ पाती थी, समझ ही नहीं आता था कि मैं अपना इलाज कैसे करूं। डॉक्टर को दिखाया सेशंस के लिए और बहुत चेंज किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लेकिन वक्त मरहम की तरह काम करता है, उसने मुझे जीना सिखा दिया और अकेले लड़ना सिखा दिया। बिलाल भी बहुत अच्छे हैं, रोज़ कॉल कर कर मेरी खैरियत लेते हैं। उसने आंसू साफ कर कर मुस्कुरा कर बताया, डोंट टेल मी इज़ फॉलोइंग यू। वो इतना तो जानता था कि उसके साथ रहने वालों को उससे मोहब्बत हो जाया करती थी। हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था। आरिफा ने सर झुकाकर बताया तो उसको गुस्सा आ गया था। हाउ डेयर यू। वो गुस्से से चीखा। उसको लगा कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, आपने शादी कर ली है। उसे पता था कि डाइवोर्स के बगैर शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उससे कहा कि दोबारा मोहब्बत करना मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए मुझे मेरे हाल पर ऐसे ही छोड़ दें। उसने आरिफा को देखा तो आरिफा ने सर हिला दिया और फहद ने उसकी कलाई थामकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। मुझे खुशी है कि ये दूरी हम दोनों को मिलाने का काम कर गई। फहद ने उसके माथे को चूमा और आरिफा ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ना जाने क्या क्या आरिफा को बता रहा था। आरिफा के ना बोलने पर उसने उसको देखा तो वो सो चुकी थी। वो सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। फहद को छोड़ने का उसका दिल ना किया तो वो वही बेड पर बैठे फहद के सीने से सर लगाए आंखें बंद कर गई थी। फहद को भी अपनी वाइफ को महसूस करना था। सुबह हुई तो आरिफा ने खुद को फहद के पास पाया। आरिफा मिसमिसाकर उठी और अंगड़ाइयाँ लेने लगी। फहद भी उसके जागने पर उठ गया था। रात कब सोई थी उसे पता नहीं चला था और अब शर्मिंदगी से फहद को देख रही थी। फहद ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो फहद के पास ही लेटी हुई थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो दिमाग की सारी लाइट जल गई थी। ओ गॉड, 9 बज गए। वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी थी। फहद सर हिलाने लगा था। उसका हस्बैंड 3 साल बाद आया था और उसको अभी भी हॉस्पिटल जाने की फिक्र थी। आरिफा बाहर आई और शावर लेने के लिए कपड़े निकालने लगी। बहुत आराम से लेटे फहद उसे देखने लगा था। थोड़ी देर बाद फिर शावर लेकर आई। तौलिया बालों से लपेटा हुआ था और वो तेजी से तैयारी कर रही थी। उसने एक सिंपल सा खूबसूरत सूट पहना था और तौलिया खोलते ही लंबे बाल उसकी कमर पर बिखेर गए थे। उसने ड्रायर किया और फिर लोशन लगाकर लिप बाम लगाकर पलटी तो उसने देखा कि फहद कितनी आराम से लेटे हुए उसी को देख रहा था। आप अभी तक यही हैं? वो अपनी तैयारी में बिजी थी। उसने फहद के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ, मैं देख रहा हूँ, क्या तुम रोज ऐसे ही तैयार होती हो? फहद ने दुपट्टा बेड से उठाया और उसके कांधों पर डाला और हल्का सा दबा दिया। वो नर्म नज़रों से उसे देखने लगी। ऑफिस जाने के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा, वो उसके माथे को चूमते हुए कहकर बाहर निकल गया था। आरिफा हैरान हुई, लेकिन उसके पास वक्त कम था। वो अपनी गाड़ी में बिना नाश्ता किए चली गई थी। फहद ने बाहर आकर देखा तो आरिफा जा चुकी थी। फहद को गुस्सा आ गया था कि वो उसके मना करने के बाद भी अकेली चली गई थी। वो नाराज हो गया था। आरिफा ने अस्पताल से उसे कॉल की तो फहद ने पिक नहीं की थी। ये उसकी नाराजगी का इजहार था। आरिफा अपना माथा पीट गई थी। उसका एटीट्यूड अभी भी वही का वही था। सब कुछ बदल गया था, लेकिन फहद का एटीट्यूड नहीं बदल सका था। वो घबराकर फहद को दोबारा कॉल करने लगी थी, लेकिन फहद ने उसकी कॉल कट कर दी थी। आरिफा को भी गुस्सा आया। उसने कॉल करना बंद कर दिया और अपने पेशेंट को देखने लगी थी। जब आरिफा घर वापस आई तो काफ़ी थकी हुई थी। फहद अकेला लाउंज में बैठा हुआ था। नौकरानी अपने क्वार्टर में गई हुई थी। आरिफा ने मुंह फुलाकर अपने हस्बैंड को ऐसे बैठे देखा तो उसके दिमाग में एक शरारत सी चाल आई। वो बहुत हल्के से जाकर उसकी गोद में बैठ गई थी। फहद ने हैरत से उसे देखा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, आरिफा ने उसके कोट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। उसकी रेंगती हुई उंगलियां, बस उन दोनों की धड़कनों के बीच एक वही खामोश आवाज़ थी, जैसे वो उसके दिल के बोझ को अपनी आवाज़ के बजाय इसे हल्का करना चाहती हो। फहद ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके अल्फाज उसके गले में ही अटक गए थे, क्योंकि आरिफा उसके कांधों पर हाथ डाले, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए, अपने होठ रखते हुए उसे पुरसुकून करने लगी थी। आरिफा के मुलायम होठों फहद की गर्दन पर
ایک ٹھنڈک کی طرح پھیل رہا تھا جس نے اس کے سارے شکوے، ساری شکایتوں کو ختم ہی کر دیا ہو۔ فہد نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہری سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کا شور اچانک ہی عارفہ کے قریب آنے سے بدل گیا ہے۔ فہد کی مضبوط گرفت میں آتے ہی عارفہ نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ عارفہ نے ہلکے سے کان میں بات کہی، آئی ایم سوری۔ فہد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پناہ میں عارفہ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی دنیا کی اکلوتی سچائی ہے جس کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دو دھڑکنوں کا ملن جو بنا الفاظ کے بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ فہد نے بھی اس کے کان پر جھک کر فسفساتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، پر عارفہ بدل گئی ہے۔ فہد کے کہنے پر عارفہ ہنسنے لگی۔ اس کی سوری کہنے کے طریقے پر چونک کر رہ گئی۔ آپ کی وائف ہوں، آپ کے ساتھ اتنا فرینک تو ہو سکتی ہوں، عارفہ نے ہلکی آواز میں کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا تھا۔ تو پھر ہم صحیح میں شادی کر لیں، اس نے عارفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم شادی شدہ ہیں، عارفہ نے حیران ہو کر اس سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم دلہن بن کر میرا انتظار کرو اور میں پورے حق سے تمہارا مان رکھوں گا اور دیکھوں گا بھی۔ دوبارہ وہ وہاں پر فسفساتے ہوئے اس کے کان میں کہا، مجھے آپ ایک بار تو کیا 100 بار قبول ہیں، قبول ہے، قبول ہیں۔ عارفہ نے مسکرا کر کہا تو وہ ہنس دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو بہت ستایا ہے، پھر بھی نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اسے اتنی آسانی سے معاف کر گئی تھی۔ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ اگلے دن وہ سب کو انوائٹ کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے شادی کی تیاری کر رہا تھا اور عارفہ اسپتال میں بزی تھی۔ تو فہد اس کے اسپتال ہی پہنچ گیا تھا کہ اپنی شادی میں سب کو بلانا۔ تو عارفہ اس کو جا کر دیکھنے لگی، لیکن وہ عارفہ کو اگنور کر کر اونچی آواز میں سب کو انویٹیشن کارڈ دینے لگا اور عارفہ بس سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ریسیپشن کا بھی دن آ گیا تھا۔ فہد نے اسٹیج پر سب کے سامنے عارفہ سے معافی مانگی تھی اور آگے زندگی میں کبھی دل نہ دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ عارفہ رونے لگی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ دلہن بن بیٹھی تھی، لہنگا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ہر چیز فہد کی پسند سے ہی لائی گئی تھی اور عارفہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی کہ فہد کی پسند لڑکیوں کے معاملے میں کتنی زیادہ اچھی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سوچتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ جب فہد کمرے کے اندر آیا تھا، فہد نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک باسکٹ تھی۔ باسکٹ اس نے اتار کر صوفے پر ڈالی تھی اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ فائنلی ہم دونوں ایک ہو ہی گئے۔ اتنی ساری مشکلیں اور پریشانیاں جھیلنے کے بعد اس نے نرمی سے کہا تھا، کچھ باتیں دماغ سے نہیں نکلتی اور اس کے دماغ سے بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ہنی مون کے ٹکٹ بک کر دیے اور تم منع نہیں کرو گی، اسپتال کا کہہ کر اس نے پہلے ہی دن اتنی سختی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اوکے سر، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ فہد گانا گنگنا رہا تھا اور عارفہ ہنس رہی تھی۔ عارفہ اب فہد کے پاس خود کو سیف محسوس کرنے لگی تھی اور فہد عارفہ کو اتنا پریشان کرنے کے بعد اب زندگی بھر خوش رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسرے دن ہی ان کی مالدیو کی فلائٹ تھی۔ عارفہ نے سب کچھ پیک کر لیا تھا اور ہنی مون کے لیے وہ سب سے اچھی جگہ ہے۔ فلائٹ کے بعد وہ ہوٹل میں آ گئے تھے۔ فہد کو کرسی پر بیٹھے سوتے ہوئے دیکھ کر عارفہ مسکرا کر اس کے پاس جا کر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ پھر ان دونوں نے آرام کیا تھا۔ پھر اگلے دن صبح وہ دونوں گھومنے کے لیے نکل گئے تھے۔ آپ کو میرے اندر کیا پسند ہے؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ فہد نے اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگا۔ سب کچھ، پوری کی پوری پسند ہو تم مجھے۔ عارفہ نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، سردی لگ رہی ہے؟ فہد نے اس سے پوچھا اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیا تھا۔ آپ کیا پہنو گے؟ اگر آپ نہیں پہنو گے تو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، عارفہ نے کہتے ہوئے کوٹ واپس فہد کے اوپر ڈالنا چاہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں عارفہ، اسے تم پہن لو، مجھے عادت ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو عارفہ نے کوٹ پہن لیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ فہد نے پوچھا تو عارفہ نے روتے ہوئے بتایا، میں نے آپ کے ساتھ ان پلوں کو جینے کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ فہد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری جان کے لیے اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں، تم بس حکم کرو، یہ بندہ دل و جان سے تمہارے لیے حاضر ہے۔ اپنی پتنی کے لیے فہد نے شرارت سے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ آج رات ایک فرمائش کر سکتا ہوں؟ فہد نے پوچھا تو عارفہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سوال بھری نظروں کو دیکھ کر فہد نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ایک بار تم اپنی فرینڈ کے ساتھ مال گئی تھی اور وہاں سے تم ایک ریڈ کلر کی ساڑی لے کر آئی تھی اور ممی کو بتا رہی تھی کہ تم اپنی شادی کے بعد یہ ساڑی پہنو گی۔ تمہارے پاس وہ ساڑی ہے، میں نے سامان میں رکھ دی تھی جب تم پیکنگ کر رہی تھی۔
کیا تم میرے لیے وہ ساڑی پہن سکتی ہو؟ عارفہ اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلانے لگی تھی اور ہاں میں جواب دیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی۔ بعد میں مسکرا کر اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ یہاں سے ایک نئی محبت نے ان کے دلوں میں جنم لیا تھا۔ رات کو فہد کی فرمائش پر عارفہ نے ریڈ ساڑی پہنی جو فہد نے چپکے سے اس کے بیگ میں رکھی تھی۔ عارفہ ساڑی پہن کر تیار ہو گئی تھی اور اس بیچ فہد نے کمرے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا تھا۔ وہ ہر چیز بہت اچھے سے چیک کر چکا تھا کہ ہوٹل روم میں کیمراز نہ ہو، ان کی پرائیویسی بہت زیادہ ضروری تھی۔ عارفہ تیار ہو کر باہر آئی تو فہد نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور اسے گول گول گھمانے لگا تھا۔ عارفہ زور سے ہنسنے لگی تھی۔ تم آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسے ہی گود میں اٹھائے رکھوں اور تمہارے پاؤں کبھی زمین میں ہی نہ رکھنے دوں، لیکن کیا کروں، میں تھک رہا ہوں تمہیں گود میں اٹھائے اٹھائے۔ کیا میں اپنی پتنی پر لائن مار سکتا ہوں؟ اس نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ ٹھرکی ہیں۔ فہد اس کی بات پر بہت زور سے ہنسنے لگا تھا۔ وہ ٹھرکی نہیں پاگل، محبت ہے۔ عارفہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے بتا رہا تھا، میں نے تمہیں سب سچائی بتا دی ہے، اب تو تمہیں میری محبت پر اور میرے اوپر بھروسہ ہے نا؟ اس نے ہاتھ آگے کیا، پوچھا تو عارفہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے فہد، اس نے مسکرا کر کہا تو فہد بھی اسے مسکرا کر دیکھنے لگا تھا، اور تمہارا فہد تمہارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے بھی نہیں دے گا، فہد نے محبت سے کہتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا تھا اور عارفہ بھی شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ صبح کسی کے کال پر بات کر رہا تھا۔ عارفہ دوبارہ سو گئی تھی۔ تو نے میری وائف کو پرپوز کیا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ جب آفس گیا تو وہ ٹور پر جا چکا تھا، وہ بلال سے بات کر رہا تھا، کیسے نہ کرتا، وہ ہے ہی اتنی اچھی، اوپر سے تو اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے بھی فہد کی کلاس لے ڈالی تھی۔ میں ہنی مون پر ہوں اپنی پتنی کے ساتھ، ہمیں ڈسٹرب مت کر، فہد نے بھی اسے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی نیکسٹ منتھ آ رہا ہوں، تب تک وہی رہنا، میں نے بھی تیرے لیے بھابھی ڈھونڈ لی ہے، اس نے ہنستے ہوئے مزے سے بتایا تو فہد اپنے ہونٹ میچ گیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، سارے سنگلز کو اپنے منگل ہو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا تھا۔ ادھر ادھر کی تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد کال کٹ کی اور پھر وہ کمرے میں آیا تھا اور پھر ریسٹورینٹ دیکھنے لگا تھا۔ اسے پرائیویٹ چاہیے تھا لیکن سب بک چل رہے تھے، بڑی مشکل سے ایک ملا تھا اور اس نے پھر وہی بکنگ کر لی تھی۔ عارفہ اٹھی اور ریڈی ہو کر پیکنگ بھی کر لی تھی۔ وہ اس وقت شرٹ اور لوز پاجامہ پہنی ہوئی تھی۔ فہد نے اسے دیکھا اور مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اسے ریسٹورینٹ اور ریزورٹ کا بتانے لگا تھا۔ عارفہ بھی ریزورٹ دیکھنے لگی تھی اور اسے وہ ریزورٹ پسند آیا تھا۔ وہ شام تک وہاں کے لیے نکل بھی گئے تھے اور وہ لوگ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں آئے تھے۔ عارفہ کے سامنے جو چیز آتی وہ اسے پسند نہیں آتی اور وہ اسے واپس بھیج دیتی۔ فہد ہنسنے لگا اور پوچھنے لگا، آخر کیا کھانا ہے تمہیں؟ تم تو میری تھوڑی سی محبت سے ہی بگڑ گئی ہو، اتنی زیادہ؟ اس نے عارفہ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے بگاڑ دیا ہے تو سدھارنے کی کوشش بالکل مت کرنا، ورنہ آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ عارفہ اپنی انگلی اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے فون کرنے لگی تھی تو فہد نے فوراً سے اس کی انگلی تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لی تھی تو عارفہ شرما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی تھے اور ویسے بھی وہ انڈیا نہیں تھا۔ فہد مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہاں پر ابھی 2-3 ہفتے اور رک کر چلیں گے؟ عارفہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عارفہ کے ساتھ رہ کر وہ سکون میں تھا اور سب کچھ بھول گیا تھا، اور وہ ڈاکٹر تھی یہ بھی بھول گیا تھا۔ بالکل، تم جہاں کہو گی جیسے کہو گی ویسے ہی رہیں گے، ہم ہنی مون پر آئے ہیں، فہد نے آنکھ مارتے ہوئے اس سے کہا تو عارفہ نے شرما کر اپنی نظریں نیچے جھکا لی تھی۔ فہد بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ دونوں نے ساتھ میں ڈنر کیا اور پھر اپنے پرائیویٹ ہوٹل میں چلے آئے تھے۔ وہاں پر ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، بس سمندر کا شور تھا اور ان دونوں کی خاموشی تھی۔ دونوں بیڈ پر لیٹے اپنے فوٹوز دیکھ رہے تھے۔ عارفہ نے چہرہ اٹھایا اور اپنی تھوڑی اس کے سینے سے لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ عارفہ نے پوچھا۔ نہیں بھائی، تم نے تو مجھے خود ڈرا رکھا ہوا ہے، فہد نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا تو عارفہ ہنس پڑی۔ عارفہ نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ 2 ہفتے مالدیپ میں رہ کر پیرس چلے گئے تھے۔ وہاں پر بھی وہ کافی دن گھومے پھرے اور خوب مزے کیے تھے اور پھر واپس انڈیا آ گئے تھے۔ ان کو واپس آنے میں 3-4 مہینے لگ گئے تھے۔ کیا ہوا میری پتنی کو؟ کچھ نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، عارفہ نے کہا تو فہد نے اسے لٹا کر اس کے پاؤں دبائے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پرسکون نیند سے سو گئی تھی۔ فہد نے بلینکٹ اسے اڑا دیا اور لائٹس آف کر کر واش روم میں چلا گیا تھا۔
وہ واپس آیا تو عارفہ کے برابر میں لیٹ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ عارفہ کے بنا تو اب فہد کا گزارا ہی نہیں تھا۔ وہ مسمسا کر دوبارہ سو گئی تھی۔ صبح اچانک سے ہی عارفہ کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ فہد آفس نہیں گیا تھا۔ وہ عارفہ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ بہت ہی خوشی سے واپس آیا تھا اور اس نے اگلے ہی دن سے عارفہ کے ساتھ سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ بیڈ سے اترنے نہیں دیتا تھا، کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا اور کھانا بھی خود کھلاتا تھا۔ عارفہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری ہیلتھ کو لے کر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ عارفہ اگر آدھی رات کو بھی کچھ کہتی تو وہ ایک الٹ فوجی کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ عارفہ اور فہد نے جو کچھ سہا تھا اس کا بدلہ انہیں بہت اچھے سے مل گیا تھا۔ فہد نے اس کو ہاسپٹل جانے سے صاف منع کر دیا تھا اور عارفہ ہاسپٹل جائے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور خود کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لوں گی، لیکن وہ مانتا ہی کب تھا۔ فہد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ 1 سال بعد ہی ہاسپٹل جائے گی۔ وہ فہد کے آفس جاتے ہی نکل گئی اور ویڈیو کال پر بات کرتے وقت بتانے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ فہد اس کو ہاسپٹل میں دیکھ کر غصہ کرنے لگا اور اسپتال پہنچ کر اسے روم میں لے آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے کبھی ہرٹ نہیں کریں گے، اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ ڈالا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر غصہ نہ کرے۔ اس نے عارفہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو؟ وہ اتنا مضبوط انسان ایسے بات کر رہا تھا۔ او گاڈ، مجھے کچھ نہیں ہوگا فہد، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ فہد، اس نے فہد کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی، میں اپنا پورا دھیان رکھوں گی، پرومس۔ اب خوش تو فہد مسکرا کر سر ہلانے لگا تھا۔ اب روز ایسا ہوتا، وہ روز اس کو ڈراپ کرتا اور پک کرتا تھا اور کبھی بھی بیچ میں اسپتال پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر مسکراتی کہ وہ کیسا باپ بننے والا تھا۔ اسے کوئی پرابلم نہیں تھی، کچھ ہوتا تو وہ اسپتال میں فلور پر چلی جایا کرتی تھی، وہیں پر چیک اپ کروا لیتی اور وہیں پر اس نے ڈیلیوری کے لیے اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ فہد مضبوط تھا لیکن عارفہ کی بہت فکر کرتا تھا۔ اوپر والے کا نام لے لے کر یہ دن بھی گزرے تھے اور پھر عارفہ کے ہاتھ میں ایک ننھی سی پیاری سی گڑیا آ گئی تھی۔ فہد کی آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ عارفہ مسکرا کر فہد کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیے اسے پیار کرتا ہوا جذباتی ہو رہا تھا۔ عارفہ نے گہری سانس بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرنے لگی تھی۔ فہد عارفہ کے پاس آیا اور بولا، یہ بالکل تمہارے اوپر گئی ہے۔ عارفہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا، ہاں، حرکتیں آپ کی طرح جو ہوں گی اس لیے شکل پر مجھ پر گئی ہیں۔ عارفہ نے مسکرا کر کہا تو وہ منہ بنا گیا اور پھر مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما اور اس کا بہت دھیان کرنے لگا۔ گڑیا کے رونے پر عارفہ کو نہیں اٹھاتا تھا بلکہ خود لے کر اسے ٹہلتا اور اس کا دھیان رکھتا تھا۔ گڑیا 4 مہینے کی ہوئی تو عارفہ نے پھر سے اسپتال جانا شروع کر دیا تھا اور اس کی پرنسس اسی کے ساتھ ہی بیبی گروتھ میں جاتی تھی۔ 2 سال بعد فہد اور عارفہ کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ ان کی چھوٹی سی پرنسس اب چلنے لگی تھی اور ان کے گھر میں اس کی کلکاریوں کی آواز گونجتی تھی۔ بلال کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اکثر فہد کے گھر پر آیا کرتا تھا۔ عارفہ جب سکسیسفل ہو چکی تھی وہ اب ایک کامیاب ڈاکٹر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ فہد کا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا تھا اور ان سب سے بڑھ کر ان دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ اور پیار سب سے اوپر تھا، جو وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ فہد اکثر عارفہ سے کہا کرتا تھا کہ اس نے اپنی ساری غلطیوں کی سزا بھگت لی ہے اور اب وہ ایک بہت اچھا ہسبینڈ ہے۔ عارفہ بھی بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اوپر والے نے اتنی ساری مشکلوں کے بعد انہیں اتنی اچھی زندگی دی ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔